اچھے کام کو اچھے کہتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی بابر چودھری صاحب بیٹھے ہیں آج، انہوں نے بڑا اچھا کالم لکھا ٹریفک پر، بڑا مثبت انداز سے. تو اس طرح سے جہاں اچھا کام ہوتا ہے اسے اچھا سمجھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، لیکن جہاں کوئی کوتاہیاں ہوں، کوئی کمی ہو، اس کو دور رکھنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں. نئے سی ٹی او ملتان سردار محارم خان کو ملتان پریس کلب کے پروگرام گفتگو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر ملتان پریس کلب تشریف لائے. اور اس سے پہلے وہ جو زور پہ ڈی پی او رہے ہیں ننکانہ صاحب رہ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ پولیس کے ساتھ خاصا پرانا ہے. ان کے والد محترم خان فرید احمد خان صاحب پولیس آفیسر رہے ہیں، اور ان کی شہرت جو ہے وہ بڑی اس حوالے سے کہ وہ بہت دبنگ آفیسر تھے اور بڑے اپ رائٹ آفیسر تھے. تو اسی طرح سردار صاحب بھی اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی ریپوٹیشن بھی کچھ اسی طرح ہے. تو میں مائک ان کے حوالے کروں گا کہ وہ سال سے پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب کے. تو میرے ذہن میں ایکسٹینشن کے جو ہے نا سوالات ابھرنے شروع ہو گئے کہ ان کی ایکسٹینشن چل رہی ہے. تو بہرحال ان کا اعتماد حاصل ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے ان کو پوری پریس کمیونٹی کی طرف سے. شکیل انجم صاحب پریزیڈنٹ پریس کلب ملتان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ میں یہاں آپ کے درمیان موجود ہوں اور آپ سے بات کروں. شیخ صاحب کی خدمات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. شیخ صاحب مجھے ملے اور ان سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بہت ہی لرنڈ آدمی ہیں اور یہ اس فیلڈ میں کافی عرصے سے ان کا بڑا نام ہے اور انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. باقی جو جرنلسٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر دوست احباب وہ ہیں جن سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو چکی ہے ایف آئی اے کے دوران، ویسے پولیس میں بھی، تو بڑی اچھی شناسائی ہے. اس کے علاوہ یہاں کے میڈیا کی بات ہو رہی تھی تو ملتان کے میڈیا کی واقعی یہ بہت ہی اچھی خصوصیت ہے کہ یہ پراپر ایویلیویٹ کرتے ہیں. کوئی یلو جرنلزم ابھی تک مجھے سامنے نظر نہیں آیا کہ بغیر کسی تصدیق کے یا بغیر کسی اس کے، شاید کوئی ایک آدھ مثال کہیں نظر آئے تو اتنی ایک تو ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں. زیادہ تر جو صحافی ہیں وہ بڑے ذمہ دار ہیں اور وہ صحافت کے جرنلزم کے جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز، اس کو فالو کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو آپ کہہ لیں کہ بلائنڈ فولڈڈ کسی ایک زاویے سے نہیں دیکھتے. اور میں امید بھی کرتا ہوں آگے کے لیے بھی کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی فنامنا کو جب وہ اسٹڈی کریں، جب اس پہ رپورٹ کریں، اس کا انالیسز کریں، تو وہ اس کی ساری ڈائمنشنز دیکھیں، ہر سمت دیکھیں اور اس کے سارے فیکٹرز کو انکلوڈ کریں. اس کے بعد ان کی رپورٹ ایک سنتھیسس ہونا چاہیے. ایک ملتان میں چونکہ پڑھتے بھی رہے ہیں اور ملتان ہمارا اپنا دیس ہے، وطن ہے، اپنا علاقہ ہے، تو اس کو سمجھتے بھی ہیں. تو ملتان کی جو ٹریفک ہے اس کی کچھ پیکولیرٹیز ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو عموماً باقی جگہوں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. جیسے لاہور کی یا کراچی کی ہم بات کریں یا اسلام آباد کی بات کریں تو ان سے ڈیفرنٹ ہیں. یا ملتان کے سبربز میں جو ایریاز ہیں وہ الٹوگیدر رورل ایریاز ہیں. ملتان میں جو ٹریفک کا انفلکس ہے وہ رورل ایریاز سے ہے، یعنی اس کی جو میونسپل کی یا اس کی جو اربن باؤنڈریز ہیں اس کے جو ہی باہر آپ جاتے ہیں تو وہاں ٹریفک ریگولیشن کا کوئی میکانزم نہیں ہے. اور وہی آدمی جو باہر ان ریگولیٹڈ ٹریفک سے نکل کے، کسی میکانزم سے نکل کے جہاں اربن ایریا میں آ رہا ہے اور آتے ہی اسے ریگولیشن کا سامنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے تھوڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں چونکہ ملتان تو بہت ہی پرانا شہر ہے تو اب تو ماشاءاللہ بڑی اچھی سڑکیں بن رہی ہیں، گورنمنٹ کی اس سلسلے میں بڑی توجہ ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی وجہ سے بھی کافی ساری ایسی
بزنس ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے اویئرنیس بھی آ رہی ہے، ایک اربن لائف سٹائل ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو اس وجہ سے بھی فرق پڑ رہا ہے، لوگوں کی ایجوکیشن ہو رہی ہے. تو لیکن ان ایسنس ملتان بہت ہی پرانا شہر ہے. اگر آپ اندرون ملتان میں جائیں یا وہ ایریاز دیکھیں، وہاں کے جو چوک ہیں، ابھی میں ان کو باقاعدہ پرسنلی وزٹ کر رہا ہوں، یا ایسی جگہیں ہیں یا ایسے جو ایک ڈیولپمنٹل جو انجینئرنگ ہے اس دوران اس کے روڈ بناتے ہوئے یا فلائی اوورز بناتے ہوئے ایسی کافی ساری جگہیں ہیں جو باٹل نیک کی صورت اختیار کر جاتی ہیں. یعنی ایک تنگ سا راستہ بن جاتا ہے اور جہاں ٹریفک کا کنجسشن ہو جاتا ہے. تو میں کل ہی اسٹڈی کر رہا تھا، آلموسٹ 23 پوائنٹس ایسے ہیں جو کنجسشن پوائنٹس ہیں ملتان شہر کے اندر. شاید آپ کے ذہن میں ہو یہ ٹوٹل ہمارے کوئی 50 کے اراؤنڈ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور اس میں سے آلموسٹ ہاف جو ہیں وہ کنجسشن پوائنٹس ہیں. تو اب جب یہ روڈ بن رہے تھے اس کی جو ڈیولپمنٹل انجینئرنگ تھی اس کو اس طریقے سے شاید ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، نہ ہی ٹریفک کا ان پٹ لیا گیا ہوگا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو روڈز کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں یا بلڈنگز بنوا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں یا الاؤ کر رہے ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا باقی لوگ ہیں جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ایم ڈی اے ہے، ان ساروں کو ہم لوپ میں لے کے، ان کو کانفیڈنس میں لے کے، ہم آپ لوگوں کی مدد سے ایک ایسی رپورٹ جنریٹ کریں گے اور یہ سبمٹ کریں گے. اس میں آپ سب لوگوں کا تعاون اور آپ لوگوں کی اسٹڈی، آپ لوگوں کا نالج، آپ لوگوں کا ان پٹ مجھے چاہیے ہوگا کہ ہم ان کو اپنا فیڈ بیک دیں گے کہ جی یہ گائیڈ لائنز ہیں، یہ پرنسپل گائیڈ لائنز ہیں، آپ ان کو وائلیٹ کر کے کسی چیز کو پرمٹ نہیں کریں گے، پرمیشن نہیں دیں گے. ایک چیز تو یہ تو ایک میکرو لیول پہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. باقی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ہماری جو پرائم رسپانسبلٹیز میں اسٹرانگ انفورسمنٹ کے لیے اگر جاتے ہیں تو آپ کا پیس اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پیس اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے آپ کو انفورسمنٹ میں کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ کی گورنمنٹ جیسے ٹی ایل پی کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ کینسل کر دیتی ہے، یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ پولیٹیکل پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں یا آپ کسی سوشل پرسپیکٹو سے دیکھیں، تو انفورسمنٹ اور مینٹیننس آف پیس اینڈ آرڈر یہ دو پرائم فنکشن ہے پولیس کے اور میوچلی کنفلکٹنگ ہے. ہمیں اس میں بڑے اچھے طریقے سے ایک بیلنس اسٹرائک کر کے اپنا موو کرنا ہے، پروسیڈ کرنا ہے، اپنا پرپز اچیو کرنا ہے کہ ہم سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں ایک اچھے طریقے سے کر سکیں. اب جیسے انفورسمنٹ کی اگر بات کریں، موٹر سائیکل سوار کے ہیلمٹ کی بات ہے. اب اسٹوڈنٹس ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کسی زخمی کو اٹھا کے ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں آپ انفورسمنٹ تو نہیں کریں گے اس طریقے سے. آپ ڈیفینیٹلی یہ کنسیڈر کریں گے کہ اس کی جان جو ہے وہ پرسیڈ کرتی ہے. اس کے لیے آپ کو انفورسمنٹ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن یہ ایک اوور آل ایک جو ہے ایک تھیوریٹیکل ایک ایکسپلینیشن میں دے رہا ہوں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. بٹ ان مائنر ڈیٹیلز جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ابھی جو لائسنسنگ کی جیسے آپ بات کر رہے تھے، تو ملتان کی عوام کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آتے ہی اس چیز پر فوکس کیا ہے، اور اپنے سینئرز کی گائیڈ لائنز بھی یہی ہیں ہمارے جو ہیرارکی ہے اس میں، کہ جو پہلے فائنز چونکہ بہت زیادہ تھے اور ہماری عوام آلریڈی جو اتنے ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکیریس اکنامک کنڈیشنز ہیں تو اس میں گزارا کر رہی ہے، تو ہم نے یہ چیز کیا کہ ہم جو 2000 کا سپوز ایک فائن کرتے ہیں
اس فائن کرنے کی بجائے ہم کیوں نہ اس نوجوان کو لائسنس دیں کہ جب اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے اور وہ وائلیشن کر رہا ہے ایک ایسے کوڈ کی، ٹریفک کوڈ کی، جس کا سپوز فائن 2000 ہے، تو ہم یہ مینیج کر رہے ہیں، یہ ایک پالیسی لے کے آئے ہیں کہ ہم اس کو فائن کرنے کی بجائے اس کا لائسنس بنا دیں. اور لائسنس کے لیے بھی جو ریڈ ٹیپزم تھا، جو اننیسیسری ڈیلے ہوتا تھا، یا آپ کو ڈفرینٹ آفیسز کو وزٹ کرنا پڑتا تھا، وہ چیز بھی ہم ختم کر رہے ہیں. کہ ایک تو جو ہمارے خدمت سینٹرز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لائسنسنگ سینٹرز ہیں، اس کے علاوہ ہم نے ایسے سینٹرز، ایسے کاؤنٹرز انہانس کیے ہیں، بڑھائے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں جو ان اٹینڈڈ تھیں. ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے BZU میں اب ہمارا کوئی کاؤنٹر کام کر رہا ہے، اسی طرح اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے لگائے ہیں کاؤنٹر، وہ ہم نے انکریز کیے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لائسنسنگ کر سکیں اور اس کو لائسنسنگ کو انتہائی ایزی کریں. ہم جو ہمارے ٹریفک کے ویٹرنز ہیں، جو آپ کی میڈیا میں سے بھی جو ویٹرنز ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں، جیسے شیخ صاحب بیٹھے ہیں جن سے بھی ڈسکس ہوا، تو ان سے جب ڈسکس ہوا تو اور ہم نے اپنی جو انٹرنل اسٹڈی بھی کی، اپنے جو آفیسرز سے ان سے بھی ڈسکس کیا، تو یہ پتہ چلا کہ ان کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں. ہمارے یہاں الیکٹرک سگنلز لگ تو گئے، سم 4, 5, 6 ایئرز بیک وہ لگ گئے ہیں، لیکن فنکشنل نہیں ہیں. اب فنکشنل اس کو اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسے سگنلز ہیں جن کو آپریشن کرنے کے لیے وہ جو آپ کی روڈ انجینئرنگ ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے تھی. اس وقت جو اتھارٹیز روڈ بنا رہی تھیں وہ اس چیز کو خاطر وہ توجہ میں رکھتی کہ آپ نے سلپ وے دینے ہیں. سپوز کئی ایسے سگنلز ہیں جہاں آپ کو، جیسے ٹریفک کا ایک پرنسپل ہے کہ لیفٹ از آلویز اوپن. آپ لیفٹ سے اگر سگنل وہ ہوگا، بند بھی ہوگا، تو آپ لیفٹ سائڈ سے سلپ کر جائیں گے اور لیفٹ اوپن ہوتا ہے. اب وہ جو لیفٹ ویز ہیں، گیو وے کا آپ نے دیکھا ہوگا، سائن لگے ہوتے ہیں سم ٹائمز، وہ نہیں ہے یہاں. اب کئی جگہوں پہ ایسا ایشوز ہیں کہ وہاں جو ٹائم کا وہ ہونا چاہیے، ایک سنکرونائزیشن، کہ باقی سگنلز کے، باقی جو آپ کا انٹرسیکشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ روڈز پہ، چوک جن کو بولتے ہیں، تو ان کے ساتھ سنکرونائزڈ ہونا چاہیے آپ کا موومنٹ. وہ اس طریقے سے سنکرونائز، ٹائم سنکرونائزیشن کی وجہ سے بند پڑے ہیں.